الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حاضرین محترم، نماز کے متعلق اس سے پہلے کافی تفصیل سے متعلقہ مسائل جن کا جاننا ہر نمازی کے لیے ضروری ہے وہ بیان ہو چکے ہیں۔ فرض نمازوں میں سے ایک نہایت اہم نماز جمعہ بھی ہے۔ نماز جمعہ کی اپنی بہت زیادہ فضیلت ہے، جمعے کے دن کی بڑی فضیلت ہے۔ اس سے پہلے ابتدا میں جمعے کے دن کی عظمت، شان اور فضیلت کے حوالے سے ذکر کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس دن کو بڑی خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ ساری دنیا اور ساری قوموں کے تہواروں سے اللہ رب العزت نے ہمیں ایک الگ دن عطا فرمایا ہے، اور یہ ساری دنیا کے تہواروں سے الگ ہے۔ ساری دنیا کے بڑے بڑے دنوں سے اس کی عظمت اور شان بہت زیادہ ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، یہودیوں نے ہفتے والے دن کو اپنی عبادت کے لیے مقرر کیا، کیونکہ ہفتہ وہ دن تھا جس دن اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات عطا فرمائی تھی۔ وہ اس دن کو اپنے لیے بابرکت دن سمجھتے تھے، اور اس دن کو عبادت کے لیے انہوں نے خاص کر لیا۔ یہودیوں کی دیکھا دیکھی عیسائیوں نے اپنی الگ پہچان قائم کرنے کے لیے اتوار کا دن مقرر کر لیا، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں ایسا کرنے کا کوئی حکم ارشاد نہیں فرمایا، صرف اپنی الگ پہچان قائم کرنے کے لیے اتوار کے دن کا انتخاب انہوں نے کر لیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے اہل ایمان، اللہ رب العزت نے تمہیں ان دونوں قوموں کے دنوں سے بہترین دن عطا فرمایا ہے، اور وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا، جتنے دنوں پر سورج طلوع ہوتا ہے کوئی دن جمعۃ المبارک سے افضل نہیں ہے۔ سب سے افضل دن
بڑی فضیلت والا دن، بڑی شان والا دن ہے۔ اس کی بہت سی خصوصیات ہیں۔ ایک اس کی اہم خصوصیت یہ نماز جمعہ بھی ہے، جو صرف جمعے والے دن ادا کی جاتی ہے، باقی ہفتہ اتوار، سوموار یا ہفتے کے دیگر ایام میں ادا نہیں کی جاتی، جمعے والے دن ہی ادا کی جاتی ہے۔ تو جس طرح اس دن کی خصوصیات ہیں، شان ہے، عظمت ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے نماز جمعہ کو بھی بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اس کا اہتمام کرنے کا شریعت نے ہمیں بڑا حکم دیا ہے۔ باقی نمازوں کے فضائل، مسائل بیان ہوئے۔ آج خیال یہ ہے کہ نماز جمعہ کے حوالے سے، جمعۃ المبارک کے دن کے حوالے سے تو پہلے گفتگو ہو چکی ہے، نماز جمعہ کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس دن کو امتیازی شان عطا فرمائی۔ نماز جمعہ، اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ فرض مکہ مکرمہ میں ہوئی یا مدینہ منورہ میں۔ جہاں بھی فرض ہوئی، مکہ مکرمہ میں ہو یا مدینہ منورہ میں، لیکن سب سے پہلے یہ نماز ادا مدینہ منورہ میں کی گئی، مکہ مکرمہ میں ادا نہیں ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہجرت سے کچھ عرصہ قبل نماز جمعہ کی فرضیت کے احکام نازل ہو گئے تھے، لیکن مکہ مکرمہ میں ایسی صورت نہیں تھی کہ یہ اجتماعی عبادت ادا کی جا سکے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت فرما کے جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو سرکار نے سب سے پہلا جمعہ مدینہ شریف میں ادا کیا ہے۔ سرکار کی ہجرت سے پہلے بھی مدینہ شریف میں نماز جمعہ ادا ہوتی تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی تھے۔ سرکار نے انہیں کچھ تعلیمات، اسلامی احکام سکھانے کے لیے مدینہ منورہ بھیجا تھا۔ سرکار کی ہجرت سے پہلے یہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے۔ وہاں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں نماز جمعہ پڑھانے کا حکم بھی ارشاد فرمایا تھا۔ اور تاریخ کی کتابوں میں یہ ہے، جو سب سے پہلا جمعہ پڑھایا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس میں سارے نمازیوں کی تعداد 12 تھی، 12 افراد تھے جنہوں نے سب سے پہلا جمعہ ادا کیا۔ اور جب سرکار ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو جہاں اب مسجد نبوی شریف ہے، اس سے پہلے سرکار نے کچھ دن قباء نامی بستی میں قیام فرمایا تھا۔ چند دن آپ وہاں ٹھہرے، وہاں اپنے اسلام کی ایک پہلی مسجد بنائی جسے مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے والہانہ عقیدت کے ساتھ سرکار کے ساتھ سرکار کے غلاموں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ وہ مسجد بنی اور اس کے بعد سرکار، جمعۃ المبارک کا دن تھا، 12 ربیع الاول کا دن تھا، ربیع الاول کا مہینہ، 12 تاریخ جمعے کا دن، سرکار قباء سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں بنی سالم بن عوف، یہ ایک محلہ تھا، کچھ وہاں پہ آبادی تھی۔ سرکار وہاں پہنچے تو نماز جمعہ کا وقت ہو گیا۔ یہ پہلا جمعہ تھا، وہاں اذان دی گئی، اذان کے بعد خطبہ پڑھا گیا اور سرکار نے وہاں پہ پہلا جمعہ ادا فرمایا۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سال مدینہ طیبہ میں قیام فرما رہے اور سرکار نے پھر کسی جمعے کا ناغہ نہیں کیا۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے تقریباً سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں 500 جمعے آئے تھے، جو سرکار نے اس کے بعد باقاعدگی سے پڑھائے ہیں۔ جب مدینہ منورہ کی طرف سرکار تشریف لے گئے، وہ منظر بھی بڑا عجیب تھا۔ اونٹنی پہ سوار ہیں، دونوں طرف اہل مدینہ کھڑے ہیں، ہر ایک کی یہ خواہش ہے، مختلف قبائل کے رہنے والے لوگ تھے۔ سرکار گزرتے عرض کرتے، یا رسول اللہ ہمارے پاس تشریف لے آئیے، ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، کسی دشمن نے حملہ کیا ہم مقابلہ بھی کریں گے، ہم بڑے بہادر ہیں، بڑے جری ہیں، آقا اپنی میزبانی کا شرف ہمیں عطا فرمائیے، تشریف لے آئیے۔ سرکار فرماتے میری اونٹنی کی مہار چھوڑ دو، انہا مامورۃ بامر اللہ، اسے اللہ نے حکم دیا ہے، جہاں جا کے یہ رکے گی اللہ کا حکم ہوگا وہیں میں قیام کروں گا۔ اونٹنی چلتے چلتے
پہلے اس جگہ جا کے بیٹھی جہاں آج مسجد نبوی شریف ہے، تھوڑی دیر بیٹھی، پھر کھڑی ہو گئی، پھر چلنا شروع کیا، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میزبان ہیں، سرکار نے اپنی میزبانی کا شرف بھی انہیں عطا فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر کے سامنے اونٹنی جا کے بیٹھ گئی، سرکار نے فرمایا میں یہاں پہ قیام کروں گا۔ یہ بھی ایک تاریخی واقعہ ہے کہ وہاں پہ کیوں قیام کیا۔ سرکار کی آمد سے 1000 سال پہلے طبہ نامی ایک بادشاہ گزرا تھا، اس نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا تھا کہ آخری نبی یہاں تشریف لائیں گے، مدینہ شریف کو اپنا مسکن بنائیں گے۔ اس نے سرکار کے لیے 1000 سال پہلے مکان تعمیر کرایا تھا، اور پھر اس نے ایک رکا لکھ کے اپنی اولاد کو دیا کہ اگر میری زندگی میں آگے میں عرض کروں گا یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے تعمیر کیا گیا، یہاں تشریف فرما ہو جائیں، میں ایمان لاؤں گا، اور اگر میری زندگی میں تشریف نہ لائے تو اپنی اولاد کو وصیت کی کہ آگے وصیت کرتے چلے جانا، جب بھی رب کے محبوب تشریف لائے میرا یہ پیغام بھی پہنچانا، یہ رکا بھی سرکار کی خدمت میں پیش کر دینا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کی نسل سے تھے، اور جب سرکار مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو یہ وہی مکان تھا جو طبہ بادشاہ نے سرکار کی ولادت سے 1000 سال پہلے سرکار کے لیے تعمیر کرایا تھا۔ تو وہاں پھر سرکار قیام فرما ہو گئے، مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، اور مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد سرکار باقاعدگی سے وہاں نماز جمعہ ادا فرماتے رہے، اور سرکار نے اس نماز کی فضیلت بھی بیان فرمائی، اس نماز کی اہمیت بھی بیان فرمائی، اور اپنے غلاموں کو جمعے والے دن نماز جمعہ کے لیے اہتمام کرنے کا بھی سرکار نے حکم دیا، بلکہ قرآن حکیم نے سب سے پہلے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے والے دن نماز جمعہ کے لیے تمہیں بلایا جائے، اذان دی جائے، تم کیا کرو، فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، نماز ادا کرنے کے لیے جلدی پہنچنے کی کوشش کرو، وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم، یہ خرید و فروخت چھوڑ دینا، ذکر الہی اور نماز کے لیے جلدی جانا، خالق کائنات فرماتا ہے یہ تمہارے لیے دین میں بھی بہتر ہے، دنیا میں بھی بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ 2 حکم ہیں، پہلا حکم کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کے دن نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے، فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ دوڑنے کا یہ مطلب نہیں گھر سے دوڑتے ہوئے آؤ، ہمارے علماء تفسیر نے لکھا ہے دوڑنے کا مطلب یہ جلدی پہنچنے کی کوشش کرو، جیسے ہی اذان کی آواز آئے پھر فوراً مسجد میں پہنچنے کی کوشش کرو۔ ہم اپنے مشاغل کو نہیں چھوڑتے، اپنے کاموں کو نہیں چھوڑتے، کاروبار کو نہیں چھوڑتے، بلکہ بعض تو ایسے بد نصیب ہے جو کرکٹ میچ کے لیے جمعہ کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، معمولی کاموں کے لیے اتنی عظیم نماز کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ قرآن نے یہ حکم دیا اور ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ جب اذان ہو جائے، اذان کے بعد ہر وہ کام جو مسجد میں آنے سے روکے وہ حرام ہے۔ یہ بڑا سخت فتویٰ ہے، ہر وہ کام، قرآن کا حکم ہے کہ جب اذان ہو جائے تو چھوڑ دو، اور فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف، نماز کی طرف دوڑو، جلدی پہنچنے کی کوشش کرو۔ وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو، اور خرید و فروخت سے مطلب یہ نہیں دکانیں بند کر دو، تجارت بند کر دو، صرف یہی مطلب نہیں، بلکہ ہمارے علماء نے لکھا ہے ہر وہ کام چھوڑ دو جو مسجد میں پہنچنے میں تاخیر کا سبب بن رہا ہے۔ وہ تجارت ہے تو اس کو چھوڑ دو، دکانداری ہے تو اس کو چھوڑ دو، باقی کوئی اور مصروفیت ہے تو اس کو چھوڑ دو۔ اگر اذان کے بعد، پہلی جو اذان ہوتی ہے، اس اذان کے بعد اگر اپنا کام کرتے رہو گے، نماز ادا کرنے تک شریعت نے منع کر دیا ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے جو بھی کام کرتا رہے گا، جو کام بھی کرے گا وہ حرام ہے۔ اس وقت پھر سب سے پہلا فرض جو ہے سب کچھ چھوڑ کے مسجد میں آنے کا حکم ہے۔ اور ہمارے ہاں عجیب ہماری حالت ہے، اذان کی آواز سنتے ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا، ہم اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، حالانکہ اس وقت نماز کے علاوہ جتنے کام کیے جائیں شریعت نے ان کو حرام قرار دے دیا ہے۔ حکم ہے فوراً مسجد میں پہنچو اور خرید و فروخت چھوڑ دو اور نماز جمعہ ادا کرو۔ ہمارے یہاں ایک مسئلہ اور بھی ہے، نماز جمعہ کی ادائیگی
ہمارے علاقے میں بلکہ ہر جگہ ٹائم مختلف ہے، کسی جگہ 1:30 بجے جمعہ ہو رہا ہے، کسی جگہ 1:45 ہو رہا ہے، کسی جگہ 2 ہو رہا ہے، کسی جگہ اس سے بھی لیٹ ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگ یہ ہیلا کرتے ہیں کہ دکان بند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جاؤ جہاں 1:30 بجے ہوتا ہے تم وہاں ادا کرو، دکان کھلی رہے گی، میں کام کرتا رہوں گا۔ جب تم آؤ گے تو میں وہاں جا کے ادا کروں گا جہاں 1:45 ہوتا ہے یا 2 ہوتا ہے، دکان کھلی رہے گی۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے یہ قرآن کے حکم کی سرین خلاف ورزی ہے۔ قرآن کا یہ حکم ہے وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت چھوڑ دو، تجارت چھوڑ دو۔ اور ہم نے ایک ہیلا نکال لیا کہ کام بھی چلتا رہے، نماز بھی ہوتی رہے، دونوں کام ہوتے رہیں، حالانکہ شریعت نے اس وقت حرام قرار دے دیا ہے۔ اور یہ ہیلا اسی طرح ہے جس طرح بنی اسرائیل کے لیے ہفتے والے دن شکار حرام تھا، کچھ وقت تو انہوں نے عمل کیا، جب دیکھا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں زیادہ آ جاتی ہیں، اتوار والے دن وہ ساری پانی میں چلی جاتی ہیں، انہوں نے ایک ہیلا کیا، بعض نے گھروں میں تالاب بنا لیے، جب مچھلیاں پانی میں بہہ کے گھر کے تالاب میں آتی واپسی کا راستہ بند کر دیتے اور اتوار کو پکڑ کے نکال کے کھا لیتے۔ بعض نے نالیاں کھود کے گھروں کی طرف رخ کر دیا، پانی کے ساتھ مچھلی بہہ کے گھر میں آتی اس کو روک لیتے۔ کچھ وقت تک یہ ہیلا کر کے یہ فائدہ اٹھاتے رہے، نبی منع کرتے رہے، انہوں نے کہا عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں، کبھی کچھ نہیں ہوا، ویسے آپ منع کرتے ہیں۔ خالق کائنات نے اپنے غضب کا اظہار فرمایا اور ان کو بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ اللہ رب العزت کے احکام کی جب ہیلوں بہانوں سے خلاف ورزی کی جائے گی، پروردگار عالم کا جلال اور غضب جوش میں آتا ہے، ان کو بندروں میں تبدیل کر کے 3 دن کے اندر اندر پوری قوم موت کی نیند سو گئی اور ان کی نسل میں ایک بھی باقی نہیں رہا۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ آج کل جو بندر ہیں یہ وہی بنی اسرائیل کی بگڑی ہوئی شکل ہے، یہ وہ نہیں ہے، اس لیے کہ جس قوم کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے اس کی نسل آگے نہیں چلتی، پروردگار عالم پھر ان کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ بندروں کی شکل میں مسخ کر کے 3 دن کے اندر اندر ان کو لقمہ اجل بنا دیا گیا، موت کے منہ میں چلے گئے۔ اور آج ہم بھی یہی ہیلا اختیار کر رہے ہیں، کاروبار نہ چھوٹے، تجارت نہ رکے، مشاغل ترک نہ ہو، وہ بھی جاری رہے، نماز بھی ہو جائے۔ وہ اس آیت کی کیا تشریح کرے گا جو واضح نص ہے قرآن کی کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ وہ کیا کرے گا، اس کی کیا تشریح، کیا مفہوم بیان کیا جائے گا؟ چھٹی کا حکم نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں جمعے کو چھٹی ہونی چاہیے، قرآن نے یہ نہیں کہا جمعے کو چھٹی کرو، قرآن یہ کہتا ہے جب اذان ہو جائے پھر کام چھوڑ دو، اور جب نماز پڑھ چکو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز جمعہ ادا کر چکو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا ذکر تلاش کرو۔ صرف منع ہے اذان جمعہ سے لے کے نماز جمعہ ادا ہونے تک، اس وقت کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں، خرید و فروخت کی بھی اجازت نہیں، باقی کوئی دنیاوی کسی مشغلے میں مشغول رہنے کی بھی اجازت نہیں۔ اس وقت حکم ہے فوراً نماز جمعہ کے لیے مسجد میں آؤ اور نماز جمعہ ادا کرو، اور نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد اگر کوئی دکان پہ جائے، کام کے لیے جائے، شریعت نے اس کو حکم دیا ہے، اجازت دی ہے، منع نہیں کیا اس کو، اگر کوئی جائے تو شوق سے جائے، نہ جائے تو اس کی مرضی، لیکن نماز جمعہ ادا کرنے تک، اذان جمعہ کے بعد نماز جمعہ ادا کرنے تک کسی کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اس وقت کام کیا جائے گا تو یہ حرام ہے اور قرآن حکیم کے واضح حکم کی خلاف ورزی ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے پورے دن کاروبار کرنا منع تھا، اس امت پہ رب کا یہ احسان ہے، پورا دن منع نہیں کیا، اذان جمعہ سے لے کے نماز جمعہ کی ادائیگی تک روک دیا ہے، اور اس کے بعد پھر اجازت ہے۔ اور جو قرآن نے حکم دیا اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، مطلب ہے جلدی جاؤ، اور سرکار نے بھی یہ حکم دیا کہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جلدی مسجد میں جاؤ۔ آپ نے ارشاد فرمائے، چند احادیث میں لکھ کے لایا ہوں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا کان یوم الجمعہ وفقت الملائکۃ علی باب المسجد یکتبون الاول فالاول، کہ جب جمعے کا دن آتا ہے فرشتے مسجدوں کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو پہلے آتا ہے اس کا نمبر پہلے لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ کس وقت فرشتے آتے ہیں؟ ہمارے علماء نے لکھا ہے جب اذان ہو جاتی ہے نماز جمعہ کے لیے تو فرشتے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا اس سے کچھ پہلے آ جاتے ہیں کہ کون مسجد میں پہلے آیا ہے، جو پہلے آتا ہے اس کا نمبر پہلا لکھ دیتے ہیں،
جو دوسرے نمبر پہ آیا دوسرا، جو تیسرے پہ آیا تیسرا. اور پھر سرکار نے آگے یہ بھی ارشاد فرمایا جو سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اللہ کریم اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرماتا ہے. ایک اونٹ قربان کرنے کا جتنا ثواب ہے. جو سب سے پہلے آیا اتنا ثواب، جو بعد میں آیا اس کو گائے صدقہ کرنے کا ثواب، جو اس کے بعد آیا اس کو دمبا یا بکرا صدقہ کرنے کا ثواب، جو اس کے بعد آیا اس کو مرغی صدقہ کرنے کا ثواب، اور جو اس کے بعد آیا اس کو انڈا رائے خدا میں خیرات کرنے کا ثواب ہے. جتنا کوئی دیر سے آتا جائے گا ثواب میں کمی آتی جائے گی. باقی نمازوں میں اور نماز جمعہ میں یہ فرق ہے. باقی نمازوں کے لیے نہیں کہ پہلے آؤ گے تو اتنا ثواب، اگرچہ ثواب ہے اس کا، لیکن یہ سرکار نے بیان نہیں فرمایا کہ اونٹ کی قربانی کا ثواب، گائے کی قربانی کا ثواب. جو مسجد میں جتنا پہلے آئے ثواب ہے، لیکن نماز جمعہ کی یہ خصوصیت ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا جو سب سے پہلے آئے گا اونٹ کی قربانی کا ثواب، جو بعد میں آئے گا گائے کی قربانی کا ثواب، جو اس کے بعد آئے گا دمبا یا بکرا اس کو قربان کرنے کا ثواب، جو اس کے بعد آئے گا مرغی خیرات کرنے کا ثواب، اور جو اس کے بعد آئے گا انڈا رائے خدا میں خیرات کرنے کا ثواب. اور یہ ثواب کس وقت تک؟ جب تک خطبہ شروع نہیں ہوتا. سرکار نے ارشاد فرمایا جب خطیب ممبر پہ آ جائے خطبہ پڑھنے کے لیے اس وقت فرشتے کیا کرتے ہیں؟ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَّوْا صُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ. ارشاد فرمایا جب امام خطبہ پڑھنے کے لیے آتا ہے وہ اپنے رجسٹر بند کر لیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب جو آیا کسی نمبر پہ آیا آ گیا، نماز ہو جائے گی لیکن اتنے بڑے ثواب سے محروم ہو جائے گا. اور ہمارے اکثر لوگ آتے ہی اس وقت ہیں، بلکہ دوڑ کے آ رہے ہوتے ہیں. جب خطبہ ہوتا ہے یا خطبہ ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے تو دوڑ کے آ رہے ہوتی ہیں، حالانکہ انہیں نہیں پتہ کتنے بڑے ثواب سے ہم محروم رہ گئے. دنیاوی معاملات میں ہماری فکر اور سوچ یہ ہے وہ کام کیا جائے جس سے نفع زیادہ ہو، جس سے 2-4 پیسے زیادہ کما لوں، وہ کام کیا جائے. اور دین کے معاملے میں ہماری فکر اور سوچ یہ ہے کہ بالکل آخر میں جایا جائے، اور اس وقت جایا جائے جب سب سے پیچھے کھڑے ہوں، اور جیسے ہی سلام پھرے بھاگنے میں جلدی کریں. حالانکہ جمعے والے دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جمعے والے دن جو پہلے مسجد میں آئے آداب بتائے، جمعے والے دن غسل کرے، اچھا لباس پہنے، تیل لگائے، خوشبو جو میسر ہے وہ خوشبو لگائے، نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں آئے، بیٹھے ہوئے لوگوں کی گردنوں کو نہ پھلانگے، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے، بلکہ ایک حدیث میں فرمائے امام سے دور نہ ہو بلکہ امام کے قریب ہو. اگر آگے جگہ ہے تو امام کے قریب ہو. سرکار نے ارشاد فرمایا لوگ پیچھے ہوتے رہیں گے اور پیچھے ہوتے ہوتے پیچھے ہو جائیں گے، پھر جنت میں بھی سب سے پیچھے ہی داخل ہوں گے. یہ محرومی کی بات ہے. آگے آؤ گے تو جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگے. امام کے جتنے قریب ہوگے فضیلت اتنی زیادہ. سرکار نے فرمایا لوگ پیچھے ہوتے رہیں گے اور پیچھے ہوتے ہوتے آخر میں ہو جائیں گے تو جنت میں اگرچہ داخل ہو جائیں گے لیکن جنت میں بھی سب سے آخر میں ہی داخل ہوں گے. تو سرکار نے ارشاد فرمایا غسل کرے، اچھا لباس زیب تن کرے، تیل لگائے، خوشبو لگائے، مسواک کرے، مسجد میں پہلے آئے، گردنوں کو نہ پھلانگے، جو نماز رب نے مقدر میں لکھی وہ ادا کرے، خطیب کی بات کو غور اور توجہ سے سنے، اس دوران خاموش رہے، کوئی بات نہ کرے. اگر ان آداب کی پابندی کرے گا اللہ انعام کیا عطا فرمائے گا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا غفر لہ ما بینہ و بین الجمعہ، اس جمعے سے لے کے پچھلے جمعے تک جتنے صغیرہ گناہ ہیں اللہ اس کی برکت سے سارے معاف فرما دے گا. اتنا بڑا درجہ ہے، اتنی بڑی شان ہے کہ پچھلے جمعے سے اس جمعے تک پورے ہفتے میں جو گناہ ہوئے صغیرہ اگر ان آداب کی پابندی کر کے آئے گا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت سارے معاف فرما دے گا. بلکہ ایک حدیث میں سرکار نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو نماز جمعہ کے لیے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آئے گا ہر قدم پر اللہ کریم اس کا ایک درجہ بلند فرمائے گا، ایک گناہ معاف فرمائے گا، ایک نیکی اسے عطا فرمائے گا جتنے قدم چل کے آیا ہے. بلکہ حضرت رازی علیہ رحمت نے لکھا ہے آیا ہے تو ہر قدم پہ درجے بلند، گناہ معاف، نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ،
نماز جمعہ ادا کر کے جب جائے گا تو اللہ کریم جاتے ہوئے بھی یہ نعمت عطا فرمائے گا۔ جب تک اپنے گھر میں پہنچ نہیں جاتا، جاتے ہوئے بھی درجے بلند ہوں گے، گناہ معاف ہوں گے، نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوگا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اس انداز سے آئے گا اللہ کریم اسے 1 سال کے نفلی روزوں اور رات کے قیام کا اجر عطا فرمائے گا۔ جو پہلے آئے، اہتمام کے ساتھ آئے اور اس انداز سے آئے، کہاں پورا سال نفلی روزے رکھنا، کہاں پورا سال رات کو قیام کرنا، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا، نیکیاں حاصل کرنا، اور کہاں نماز جمعہ کا اہتمام کرنا۔ اس اہتمام کے ساتھ آئے گا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خالق کائنات 1 سال کے نفلی روزوں کا اجر عطا فرمائے گا اور 1 سال کے رات کے نفلی قیام کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور ہماری محرومی کی علامت عادت یہ ہے، حالت یہ ہے ہماری، ہم اس وقت آتے ہیں جب دوسری اذان ہوتی ہے، اس وقت دوڑتے آتے ہیں۔ حالانکہ یہ سرکار کے عہد مبارک میں ایک ہی اذان ہوتی تھی، اس وقت لوگوں کو عبادت کا ذوق و شوق تھا۔ سرکار جب مسجد نبوی میں ممبر شریف پہ تشریف لاتے تو پوری مسجد نبوی بھر چکی ہوتی، سارے نمازی پہنچ جاتے، اذان ہوتی ایک ہی اذان، سرکار خطبہ ارشاد فرماتے، اس کے بعد نماز ہوتی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں بھی اسی طرح تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک زمانے میں بھی ایسا ہی تھا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے بہت سی فتوحات عطا فرمائیں اور جب مسلمان بہت زیادہ پھیل گئے اور اپنے خرید و فروخت کام کاج میں مشغول ہو گئے، آپ نے دیکھا کہ اب لوگ، میں جمعے کے خطبے کے لیے آتا ہوں تو لوگوں کی تعداد کم ہوتی ہے، لوگ پہلے مسجد میں نہیں پہنچ رہے، آپ نے ایک اور اذان کا اضافہ کیا تاکہ پہلی اذان دی جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے نماز جمعہ کا وقت ہونے والا ہے، اور یہ کافی پہلے دی جاتی تھی تاکہ وہ فوراً تیاری کر کے مسجد میں پہنچیں، اور جس وقت میں ممبر پہ جاؤں تو پوری مسجد نبوی شریف بھری ہوئی ہو۔ انہوں نے پہلی اذان کا اضافہ کیا، اور اس وقت وہ جو لوگ موجود تھے جن کو سرکار کے صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور دیگر بہت سے صحابہ کرام موجود تھے، کسی نے اعتراض نہیں کیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ایک اذان کا اضافہ کیوں کر دیا گیا ہے، بلکہ سرکار نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کی اتباع بھی تم پہ لازم ہے، میرے خلفاء راشدین کی سنت کی اتباع بھی تم پہ لازم ہے۔ اس وقت سے لے کے آج تک پوری دنیا میں 2 اذانیں دی جاتی ہیں۔ اب خرید و فروخت چھوڑنی ہے، نماز کے لیے جلدی جانا ہے، کون سی اذان کے بعد؟ کیا جو جمعے کے خطبے کے وقت دی جاتی ہے اس اذان کے بعد، یا جو پہلے دی جاتی ہے؟ ہمارے تمام فقہاء نے لکھا ہے جو پہلے اذان دی جاتی ہے اس کے بعد خرید و فروخت حرام ہے، اس کے بعد دنیاوی مشاغل حرام ہے، ہر وہ کام حرام ہے جو مسجد میں آنے سے روکے۔ اگر دوسری اذان مراد لی جائے پھر تو لوگ نماز کے لیے بھی نہیں پہنچ سکیں گے، خطبہ سننا تو دور کی بات، اس وقت تو آئیں گے تو وضو کر کے وہ نماز کو بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے پہلی اذان جب ہو جائے تو پہلی اذان کے بعد پھر کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں، پھر سب سے پہلا اور ضروری کام یہ ہے کہ فوراً مسجد میں پہنچا جائے اور اللہ رب العزت کا ذکر سنا جائے، خطبہ سنا جائے، بیان سنا جائے، دین سیکھا جائے، سکھایا جائے، اور نماز جمعہ کو اہتمام کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اس نماز کے لیے سرکار نے کچھ لوگوں کو مستثنا بھی فرمایا ہے، باقی 5 نمازیں تو ہر ایک پہ فرض ہیں، چاہے مرد ہے یا عورت، بوڑھا ہے یا جوان، بچہ ہے جو بالغ ہو گیا اس پہ بھی، مریض ہے کوئی بھی ہے، سب پہ فرض ہے، لیکن نماز جمعہ کو سرکار نے چند لوگوں کو مستثنا قرار دے دیا ہے۔ وہ کون کون سے لوگ ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فعلیہ الجمعۃ یوم الجمعہ، جو شخص اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے، جمعے والے دن نماز جمعہ ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اور کچھ لوگ مستثنا ہیں، کون کون سے؟ 5 لوگ سرکار نے بیان فرمائے۔ الا مریض، اگر کوئی مریض ہے، بیمار ہے، ایسا مریض جو مسجد تک نہیں جا سکتا، اگر وہ نماز جمعہ ادا نہ کرے تو شریعت نے رخصت کی اجازت دی ہے، لیکن اگر آ جائے اور نماز جمعہ ادا کرے اس کی نماز جمعہ قبول بھی ہوگی، اللہ کریم اسے اجر بھی عطا فرمائے گا۔ پہلا مریض۔ دوسرا او مسافر، یا مسافر جو شرعی سفر پہ جا رہا ہے، نماز جمعہ کی اس کو رخصت ہے، اجازت ہے،
لیکن اگر وہ آ جائے اور نماز جمعہ ادا کرے اللہ کریم اس کو اجر بھی عطا فرمائے گا۔ تیسرا فرمایا اب امرأۃن، عورت کے لیے جمعہ نہیں ہے، لیکن اگر عورتیں آ جائیں کسی جگہ باپردہ علادہ ان کے لیے انتظام ہے، وہ آ کے نماز جمعہ اگر ادا کریں، مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو، پردے کا انتظام ہو، وہ آ کے ادا کریں تو اللہ کریم ان کو اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا، لیکن ان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اور چوتھا سرکار نے فرمایا او صبی، بچوں پر جمعہ فرض نہیں، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں۔ اور پانچواں فرمایا او مملوک، غلاموں پہ جمعہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر بچہ آگے پڑھے، غلام آگے پڑھے، اللہ کریم اس کا اجر انہیں بھی عطا فرمائے گا۔ اور آگے سرکار نے ارشاد فرمایا فَمَنِ اسْتَغْنَىٰ بِلَهْوٍ أَوْ تِجَارَةٍ، جو کھیل کود میں لگا رہا، تجارت میں لگا رہا، دنیاوی مشاغل میں لگا رہا، نماز جمعہ کی اس نے پرواہ نہیں کی اور نماز جمعہ چھوڑ دی، سرکار فرماتے ہیں استغنى اللہ عنہ، جس نے اس نماز کی پرواہ نہیں کی اللہ کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ اللہ کے ذمہ کرم سے نکل جاتا ہے۔ جو اس نماز کا خیال نہیں کرتا، اہتمام نہیں کرتا اور اس کی پرواہ نہیں کرتا، سرکار فرماتے ہیں ایسے بندے کی اللہ کو بھی کوئی پرواہ نہیں۔ واللہ غنی حمید، اللہ بے نیاز بھی ہے، اللہ تعریف کے لائق بھی ہے۔ ادا کرے گا تو فائدہ اس کا اپنا ہے، اجر اسے ملے گا، درجات کی بلندی نصیب ہوگی، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، رب کے حکم پہ عمل کرے گا۔ اور اگر سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، بغیر کسی عذر کے جمعہ چھوڑ دے گا، سرکار فرماتے ہیں کہ پھر اللہ کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں، بلکہ سرکار نے ممبر پہ فرمایا تھا لوگوں کو چاہیے کہ نماز جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، اگر وہ باز نہیں آئیں گے اللہ رب العزت ان کے دلوں پہ مور لگا دے گا اور ان کو غافلوں میں شمار کیا جائے گا، اچھے لوگوں کی فہرست سے ان کا نام کاٹ لیا جائے گا اور برے لوگوں کی فہرست میں ان کا نام لکھ دیا جائے گا۔ بلکہ ایک اور حدیث میں سرکار نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو شخص سستی کی بنا پہ من ترک ثلاث جمعا تہاونا بہا طبع اللہ علی قلبہ، جو سستی کی وجہ سے 3 جمعے مسلسل چھوڑ دے گا اللہ کریم اس کے دل پہ غفلت کی مہر لگا دے گا، ایسا بندہ پھر غافلوں میں شمار ہوگا، پھر ہدایت کی کوئی بات اس پہ اثر نہیں کرے گی۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسری حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ نماز جمعہ اگر کوئی غفلت سے چھوڑتا ہے، سستی کرتا ہے، اس کتاب میں اس کا نام منافق کی حیثیت سے لکھ دیا جائے گا، جس کا لکھا ہوا نہ مٹایا جا سکتا ہے نہ بدلا جا سکتا ہے۔ ایسی کتاب اللہ رب العزت اس کتاب میں نام لکھ دے گا کہ اس کا لکھا پھر مٹا بھی کوئی نہیں سکتا اور اس کا لکھا پھر تبدیل بھی کوئی نہیں کر سکتا، جو غفلت کی وجہ سے نماز جمعہ چھوڑ دے گا۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، ہم باقی نمازوں کا کتنا اہتمام کرتے ہیں، نماز جمعہ کا کتنا اہتمام کرتے ہیں، اگر آتے ہیں تو کس وقت، کیا پہلے آ کے اتنا بڑا ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس وقت آتے ہیں جب بالکل نماز جمعہ پڑھنے کے قریب ہوتی ہے؟ ایک حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جمعہ کے حوالے سے یہ پیغام بھی دیا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نماز جمعہ کے لیے آؤ، یہ مسئلہ یاد بھی رکھنا ہے، پہلے آؤ تو اگلی صف میں بیٹھو، اور اگر بعد میں آئے تو جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جاؤ، لوگوں کی گردنوں سے پھلانگ کے آگے نہ آؤ، لوگ آتے بعد میں ہیں اور پھر پیچھے سے پھلانگتے آگے آ جاتے ہیں، آداب مسجد کے بھی خلاف، آداب جمعہ کے بھی خلاف۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے سرکار نے ارشاد فرمایا من تخطى رقاب الناس یوم الجمعہ اتخذ جسرا الی جہنم، جو جمعے والے دن لوگوں کی گردنوں سے پھلانگتے ہوئے آگے آتا ہے وہ جہنم کی طرف جانے کے لیے پل بنا رہا ہے، جہنم کی طرف جانے کے لیے پل بنا رہا ہے۔ آئیں بعد میں اور پھلانگتے آگے آنے کی کوشش کریں، بہت سخت وعید ہے، اس لیے پہلے آؤ، درجہ ہے، فضیلت ہے، مرتبہ ہے، اور اگر بعد میں آیا تو پھر آگے آنے کی کوشش نہیں، پھر جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جاؤ، اور لوگوں کی گردنوں سے پھلانگ کے نہ آؤ، اور اگر آگے جگہ خالی آنا پڑ جائے، ہمارے فقہا نے لکھا ہے پاؤں گھسیٹ کے آؤ، تاکہ گردنوں سے پھلانگنے میں جو وعید ہے آدمی اس سے بچ جائے، پھر پاؤں گھسیٹ کے آگے آ جائے اور جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ کے نماز جمعہ وہاں بیٹھ جائے اور نماز جمعہ ادا کرے۔ اس نماز کا نصاب کیا ہے؟ آخری بات عرض کر کے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ یہ نماز جب جمعہ کی نماز کے لیے آدمی آئے تو 4 سنتیں پہلے پڑھی جاتی ہیں، ابھی اذان ہوگی، ابھی ہم تقریر کے بعد 4 سنتیں پڑھیں گے، یہ 4 سنتیں اول جمعہ،
پھر 2 فرض پڑھے جائیں گے، 2 فرضوں کے بعد کتنی رکعتیں پڑھی جائیں گی؟ بعض صحابہ اکرام نے بیان کیا سرکار 4 سنتیں ادا فرماتے تھے، بعض نے بیان کیا 2 سنتیں ادا فرماتے تھے۔ ہمارے فقہا حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نامور شاگرد ہوئے، فرماتے ہیں جس نے 4 پڑھتے دیکھا اس نے 4 والی روایت بیان کر دی، جس نے 2 پڑھتے دیکھا اس نے 2 والی روایت بیان کر دی۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تم 4 بھی پڑھو 2 بھی پڑھو تاکہ ساری حدیثوں پہ عمل ہو جائے۔ جو 4 پڑھے گا 2 والی حدیث پہ عمل نہیں کر سکے گا، جو 2 پڑھے 4 چھوڑ دے 4 والی حدیث پہ عمل نہیں کرے گا۔ فرماتے ہیں بہتر یہ ہے ساری حدیثوں پہ عمل کرو، پہلے 4 پڑھو، پھر 2 فرض پڑھو، پھر 4 سنت پڑھو، پھر 2 سنت پڑھو، سنتوں کی تعداد 10 اور 2 فرض ادا کر کے 12 ہو جائے گی۔ یہ نماز جمعہ کا مکمل نصاب ہے، جو اس طرح ادا کرے گا نماز جمعہ پوری ہو جائے گی، اللہ کریم اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ پروردگار عالم ہمیں باقی نمازیں بھی آداب کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز جمعہ کا بھی اللہ رب العزت اہتمام کر کے نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔